السلام علیکم خواتین و حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا لیکچر 18. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے فکسڈ ایسٹس کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی. فکسڈ ایسٹس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ وہ کرنٹ ایسٹس یا وہ تمام چیزیں جو کرنٹ ایسٹس میں جن کا شمار ہوتا ہے ان سے کس طریقے سے مختلف ہے. بہرحال ہم آج ابتدا اپنی وہی سے کرتے ہیں کہ پہلے تو فکسڈ ایسٹس ہے کیا. فکسڈ ایسٹس وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا نمبر ایک زندگی جو ہے وہ 12 مہینے سے زیادہ عرصہ کی ہو. نمبر 2 وہ آپ کے کاروبار میں استعمال کیے جائے ٹو جنریٹ انکم، انکم کی پیداوار کے لیے جنریٹ کیے جائے. تیسری چیز کہ ان کو اس ارادے سے نہ خریدا گیا ہو کہ ان کو ایک مختصر عرصے کے بعد بیچ دینا ہے. تو یہ تینوں شرائط سمجھ لیجئے. یہ تینوں شرائط جو ہیں یہ ضروری ہوتے ہیں جس وقت ہم کسی ایک چیز کو اس نظر سے دیکھیں کہ وہ فکسڈ ایسٹس میں کلاسیفائی ہوگی، فکسڈ ایسٹ میں اس کا شمار ہوگا یا کرنٹ ایسٹس میں ہوگا. تو اگر یہ تینوں شرائط پوری ہوتی ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ فکسڈ ایسٹ میں شمار ہوگا. یہ بھی کہہ دیں کہ جی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروڈکشن کے اندر یا اشیاء بنانے میں اس کا استعمال ہو. گاڑیاں، زمین، بلڈنگ، آفس بلڈنگ، فیکٹری بلڈنگ، فرنیچر، بہت ساری چیزیں، کمپیوٹر اکوپمنٹ، یہ تمام چیزیں جو ہے جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جنریشن آف انکم سے تعلق ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ ایسٹس، فکسڈ ایسٹس میں ان کا شمار ہوگا. شرط یہ ہے کہ باقی دو چیزیں بھی، دو جو شرائط ہم نے پہلے جن کا ذکر کیا وہ بھی ان پہ لاگو ہوں. یہی فکسڈ ایسٹس جو ہے ان کو ڈپریسیبل ایسٹس بھی کہا جاتا ہے. ڈپریسیشن کیا چیز ہے؟ ڈپریسیشن ہم نے اس کو کہا تھا کہ جی آپ اس کو اس کے استعمال کی قیمت سمجھ لیجئے، آپ اس کے استعمال میں لانے کی اس کی یوزیج کی قیمت سمجھ لیجئے. اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جی یہ اس کی جتنی زندگی ہے اس ایسٹ کی، اس پہ یہ کاسٹ جو اس کی آئی ہے، اس پہ اس کو خریدنے کی جو کاسٹ تھی اور اس کو آگے پھر جس چلانے کی حالت میں لے کے آئے جو بھی اس پہ خرچہ ہوا، وہ تمام کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ اس ایسٹ کی لائف پہ، اس کی زندگی جو ہے اس پہ ایک تدبیر کے ساتھ اسپریڈ کی جاتی ہے، رائٹ آف کی جاتی ہے، چارج کی جاتی ہے. تو ڈپریسیشن جو ہے وہ اٹس اے سسٹمیٹک ایلوکیشن آف دی کاسٹ آف اے ڈپریشیبل ایسٹ ٹو ایکسپینس اوور اٹس یوزفل لائف. یہ تو ڈپریسیشن. اگر میں یہ کہوں کہ جی ڈپریسیشن کو آپ اس طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھائی اگر اس کی زندگی ایسٹ کی 3 سال ہے یا 5 سال ہے تو 5 سال کے بعد تو یہ ایسٹ ہمیں اس کی جگہ کوئی اور لانا پڑے گا، تو کیوں نہ آج سے ہی ہم اس کی جو نیا ایسٹ آنا ہے اس کی قیمت کے لیے یا اس کو ریپلیس کرنے کے لیے یا اس کو خریدنے کے لیے کچھ حصہ جو ہے وہ علیحدہ کر دے، ہر سال اس کو پیسے علیحدہ کر دے. تو یہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ جی جو آپ ایسٹ آج یوز کر رہے ہیں اسی میں سے کچھ کاسٹ نکال، اسی کی کاسٹ جو ہے وہ اس کی زندگی پہ اسپریڈ کر کے اس کا جو وہ
جو بھی کوئی حصہ بنتا ہے وہ ہر سال آپ ایک طریقے سے علیحدہ کر رہے ہیں کہ جی یہ علیحدہ، تاکہ آئندہ کبھی جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو پھر ایسٹ ٹیل لیا جائے گا. تو اس کو ایسے بھی آپ سوچ لیجئے. اس کے بعد ہم نے بات جو کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جی ایسٹس جو ہے ان کی مختلف کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں. لینڈ، زمین کی بات کی تھی. زمین میں نے یہ کہا تھا آپ سے، زمین کے اوپر اگر وہ لیز ہولڈ ہے تو تب ہم اس پہ ڈپریسیشن نہیں چارج کرتے بلکہ اس کو ایمورٹائز کرتے ہیں. اور ایمورٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جی جو ہم نے اس کا لیز کا یا پٹے کے لیے جو قیمت ادا کی ہے وہ قیمت جتنے سال اس لیز نے رہنا ہے، اس پٹے نے رہنا ہے، اتنے سال میں وہ ہر سال ایک خاص رقم جو ہے وہ چارج کر دی جاتی ہے ایکسپنس کو. اس کو ایمورٹائزیشن کہتے ہیں. ڈپریسیشن جو ہے، ڈپریسیشن یوزج سے تعلق ہے کہ مشین کو یوز کر رہے ہیں، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کی کاسٹ ہے، اس کو استعمال کرنے کی کاسٹ ہے. سو زمین کی قیمت جو فری ہولڈ، چاہے وہ فری ہولڈ ہے تو بالکل ہی ڈپریسیشن چارج نہیں ہونی. لیز ہولڈ ہے تو اس پہ ایمورٹائزیشن ہونی ہے، ڈپریسیشن نہیں ہونی. تو لیز ہولڈ لینڈ پہ یا لینڈ کے اوپر یوں سمجھ لیجئے، یوں کہہ لیجئے کہ جی لینڈ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈپریسیشن نہیں ہوگی. لیکن جس وقت آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو اس میں لیز ہولڈ لینڈ اور فری ہولڈ لینڈ دونوں کو علیحدہ علیحدہ شو کرتے ہیں. یہ ریکوائرمنٹ ہے تاکہ یہ غلط اندازہ نہ ہو جائے کہ جی جیسے ہم ایک زمین کے جو کہ 10 سال کے لیے اگر ہمارے پاس ہے یا 15 سال کے لیے ہے تو اس سے یہ امپریشن ملے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس ہے. تو وہ فرق جو ہے وہ دونوں قسم کی زمینوں میں اس کا اظہار جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں یا بیلنس شیٹ کے ساتھ جو کوئی انفارمیشن دیں گے آپ اس میں اس کا لکھنا ضروری ہوتا ہے. بلڈنگ چاہے فیکٹری کی ہو، چاہے آفس کی ہو، چاہے شو رومز ہوں، مختلف شہروں میں ہوں، جو بھی ہوں، آپ کی اگر ملکیت ہے، آپ کے کاروبار کی اگر ملکیت ہے تو ان پہ ڈپریسیشن چارج کیا جائے گا. ہاں اگر آپ نے کرائے پہ دکان لی ہوئی ہے تو پھر اس کی کوئی ڈپریسیشن نہیں ہے کیونکہ اس کا آپ کرایہ ویسے ہی ادا کر رہے ہوں گے. پلانٹ اینڈ مشینری، وہ تمام مشینری جو آپ کاروبار میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک گروپ آف فکسڈ ایسٹس ہے. فرنیچر ہے، اکوپمنٹ ہے. اکوپمنٹ فیکٹری کا بھی اکوپمنٹ ہو سکتا ہے، اکوپمنٹ میں آفس اکوپمنٹ بھی آ سکتا ہے. کمپیوٹرز ہیں، ٹائپ رائٹرز ہے، ورڈ پروسیسرز ہے، مشینیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں استعمال کی جاتی ہیں. فیکس مشینز ہیں، فوٹو کاپیئرز ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی فکسڈ ایسٹس کے میں ہی شمار ہوتا ہے. ان کا گاڑیاں، وہیکلس، موٹر سائیکلیں، بائیسکلیں، یہ تمام جو ہیں یہ فکسڈ ایسٹس میں شمار کیا جاتا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ 2 پالیسیز ہم کو وضع کرنی پڑتی ہے فکسڈ ایسٹس کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ جی کتنے ویلیو تک کے وہ تمام چیزیں جو کہ فکسڈ ایسٹس میں کلاسیفائی تو ہو سکتی ہیں لیکن ان کو ہم کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ ان کا ویلیو اتنا کم ہے اور ان کی یوزج کی وجہ سے ان کے بیکار ہونے کا، ان کے ٹوٹنے کا یا ان کی استفادیت جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی زیادہ عرصہ نہیں رہے گی. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ فکسڈ ایسٹس میں کلاسیفائی ہم نہیں کرتے. یہ ایک پالیسی بنانی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ آفس کے لیے آپ کراکری خریدتے ہیں، پرچے پیالیاں وغیرہ خریدتے ہیں تو یہ جو ہے ٹھیک ہے. اب کہنے کو تو پرچے پیالیاں جو بھی خریدی، گلاس خریدے، ایشٹرے خریدی یا اس قسم کی جو چیزیں بھی خریدی وہ کافی عرصہ چلنی چاہیے لیکن یہ چیزیں ٹوٹتی بھی ہیں اور پھر ان کی قیمت جو ہے وہ
کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جی وہ جہاں پہ آپ لاکھوں کی کروڑوں کی مشینری کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ 500 روپے کی اگر پیالیاں جو ہے وہ یا گلاس جو ہے وہ فکسڈ ایسٹس میں نہ شامل کیے گئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو جاتا یا کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہو جاتی. لہذا اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ پالیسی بنانا پڑے گی کہ کتنے ویلیو تک کی آئٹمز جو ہیں وہ آپ فکسڈ ایسٹس میں کلاسیفائی کریں گے اور اس سے نیچے جو ہے وہ آپ نہیں کریں گے. ان کو جیسے خریدی جائیں گی ان کو اس سال کے پروفٹ کے اگینسٹ یا اس سال کی انکم کے اگینسٹ آپ چارج کر دیں گے ایز این ایکسپینس. تو یہ پالیسی جو ہے یہ بڑی واضح طور پہ بننی چاہیے اور اس کا استعمال جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ کیا جانا چاہیے. اس کی اپلیکیشن ریگولر بیسس پہ ہونی چاہیے. دوسری پالیسی جو تھی وہ ڈپریسیشن سے تعلق رکھتی تھی. ڈپریسیشن تو میں پہلے بتا دیا کہ جی اس کی ایسٹ کی قیمت کا کچھ حصہ اس کے ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے اوور اٹس لائف جو آپ رائٹ آف کرتے ہیں یا چارج کرتے ہیں ہر سال ایکسپینس کو, اس کو ڈپریسیشن کہا جاتا ہے. اس کو کیلکولیٹ کرنے کے اس کی کیلکولیشن کرنے کے لیے دو مختلف طریقے بتائے تھے. ایک کہا تھا کہ اسٹریٹ لائن میتھڈ ہے اور دوسرا میتھڈ جو ہے اس کو ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ کہا گیا تھا. پھر ذکر آیا تھا کہ جی ایک تو کاسٹ ہو گئی یعنی جو قیمت خرید تھی, دوسری چیز جو ہے وہ بک ویلیو ہے یا ریٹن ڈاؤن ویلیو آف دی ایسٹ ہے. بک ویلیو کیا ہے کہ جی ایک سال آپ نے اگر ایسٹ خریدا اس پہ ایک سال کی ڈپریسیشن کی, وہ ڈپریسیشن کے بعد جو ویلیو کتابوں میں رہ جائے گا وہ ویلیو جو ہے وہ بک ویلیو کہلائے گا یا ریٹن ڈاؤن ویلیو کہلائے گا. پالیسی جو نمبر 2 جس کا میں پہلے بات کر رہا تھا کہ دو پالیسیز ہمیں بھائی, ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو, دوسری پالیسی جو بنانی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں یا کسی اور بھی میتھڈز ہیں ڈپریسیشن کے, لیکن عام طور پہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ یہ دو میتھڈز ہی ہوتے ہیں. اور ہمیں جو بزنس کو اور بزنس کے مالکان کو جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈپریسیشن کس طریقے سے کیلکولیٹ کرنی ہے اور چارج کرنی ہے, اسٹریٹ لائن سے کرنی ہے یا ریٹن ڈاؤن ویلیو سے کرنی ہے. اور یہ میتھڈ جو ہے جو بھی سلیکٹ ہوگا, کیونکہ دونوں میتھڈ صحیح ہے, دونوں میتھڈ کی اجازت ہے استعمال کرنے کی, لہذا ڈسائیڈ یہ کرنا پڑتا ہے, اس بات کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ ہم اپلائی کریں گے ایسٹس کو, اور پھر اس کو ہر سال اسی میتھڈ سے ہی اور اسی طریقے سے جتنے بھی ایسٹ نئے بھی جو خریدے جائیں گے وہ اسی پالیسی کے تحت ان پہ ڈپریسیشن چارج کی جائے گی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس سال تو آپ نے اسٹریٹ لائن کر لیا, اگلے سال آپ ریٹن ڈاؤن ویلیو کا یا ریڈیوسنگ بیلنس سسٹم جو ہے وہ اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں یا استعمال کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں کر سکتے, آپ کو ایک ہی سسٹم لے کے آگے چلنا پڑے گا. ہم نے آپ کو انٹریز بتائی تھی کہ جی ڈیبٹ اور کریڈٹ جو ہے وہ کن کن اکاؤنٹس میں کس وقت ہوتا ہے. جب ہم ایسٹ پرچیز کرتے ہیں تو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں ایسٹ کے اکاؤنٹ کو اور کریڈٹ کرتے ہیں کیش یا بینک یا پیبل کے اکاؤنٹ کو. ایسٹ کا جب اکاؤنٹ ہم کہتے ہیں تو جس ٹائپ کا, جس کلاسیفیکیشن کا ایسٹ ہے اس ایسٹ کلاسیفیکیشن کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتے. یعنی اگر وہیکلز ہے, اگر گاڑی ہے یا گاڑی ہے تو گاڑی جو ہے وہ پلانٹ مشینری کے اکاؤنٹ پہ نہیں جائے گی, وہ وہیکلز کا اکاؤنٹ جو کھولیں گے آپ لیجر کے اندر اس کے اندر جائے گی. ڈپریسیشن جب ہم چارج کرتے ہیں تو جنرل واؤچر بناتے ہیں اور ڈپریسیشن کو ہم کیسے ریکارڈ کرتے ہیں, ہم اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں جو ڈپریسیشن فار دا ایئر اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں ہم ڈیبٹ کرتے ہیں, وہاں سے پھر ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس وغیرہ کے اندر, چارج آف کرتے ہیں سال کی انکم کے اگینسٹ. اور کریڈٹ جو ہوتا ہے اس کا وہ ہم نے کہا تھا کہ جی
ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ بھی ایک کھولا ہے. یعنی آج تک ہر کلاسیفیکیشن آف ایسٹس کے اوپر کتنی ڈپریسیشن ٹوٹل چارج ہو چکی ہے, تو وہ کیونکہ بیلنس شیٹ تو ہر سال بننی ہے اور ان ایسٹس کا استعمال ہر سال ہو رہا ہے, اور ہر سال کی جو بک ویلیو ہے یعنی اوریجنل کاسٹ کیا تھی اور اس پہ آج تک ڈپریسیشن کتنی ہو چکی ہے, وہ دونوں فگرز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. لہذا ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کا اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے اور جو جرنل واؤچر بنتا ہے وہ ڈپریسیشن فار دی ایئر اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہوتا ہے, ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا جاتا ہے. اب آج جو ہے وہ ہم ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ کے حساب سے جو ڈپریسیشن کیلکولیٹ کی جاتی ہے, ہم اس کا فارمولا, اس کا میتھڈ جو ہے وہ دیکھیں گے. پھر گو ہم نے ایسٹس جو ہیں وہ اس خیال سے, اس نظریے سے نہیں خریدے ہوتے کہ جی ہم ان کو بیچ دیں گے, لیکن ٹیکنالوجی کی چینج ہے, بہتر, تیز, ایفیشنٹ مشینیں جو ہے وہ آپ کو اویلیبل مل جاتی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ایسٹ جو ہے اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے, کوئی دوسرا ایسٹ خرید, اس کی جگہ دوسری مشین خرید لینی چاہیے, یا دوسرا کمپیوٹر خرید لینا چاہیے, یا گاڑی خرید لینی چاہیے. تو ڈسپوزل ہوتی ہے, سیل ہوتی ہے ایسٹس کی, یا ان کو استعمال میں سے ختم کیا جاتا ہے. تو پھر یہ دیکھیں گے کہ جی اس وقت کیا ہوتا ہے. اس کے بعد کہ جی جب ہم یہ ڈسپوزل کرتے ہیں یا اس کو سیل کر دیتے ہیں یا ناکارہ کر دیتے ہیں ایسٹ کو, تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کس چیز کے اوپر ہوتا ہے, پروفٹ اینڈ لاس پہ کیا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے, اس کی سیل کی وجہ سے کیا کوئی انکم ہوتی ہے, گین ہوتی ہے. ظاہر ہے اگر آپ بیچیں گے, کسی بھی چیز کو بیچیں گے کسی وقت بھی, تو چاہے وہ آپ اسکریپ کے طور پہ اس کو بیچے, تو کچھ نہ کچھ پیسہ تو اس کا مل ہی جاتا ہے. جو کہ شاید, اور کئی دفعہ تو ہم یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو خیال ہی نہیں تھا کہ جی اس کا کچھ پیسہ ملے گا, لیکن کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے. تو وہ پھر انکم ایک طریقے سے انکم ہو جاتی ہے. تو اس کا دیکھیں گے کہ جی اس کو کس طریقے سے اکاؤنٹنگ کے اندر ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد فکسڈ ایسٹس کے رجسٹر کی بات ہے, اور اس طریقے کی مختلف اسٹیٹمنٹس جو بنائی جاتی ہیں ان کی بات کریں گے, اور پھر کچھ ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کریں گے فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے. تو یہ تمام باتیں آج ہم کریں گے. سب سے پہلے تو آ جائیے کہ جی ڈپریسیشن میتھڈ کے اوپر, ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ جو ہے. اب اس میں ایک فارمولا ہے, اور گو میں یہ کہہ دوں کہ جی عام طور پہ یہ تمام ریٹس جو ہے یہ دیے گئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر جو ٹیکس لاز ہیں وہ بڑی کلیئرلی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ مختلف کیٹیگری آف ایسٹس جو ہیں اس کے اوپر کیا کیا ریٹ آف ڈپریسیشن ہوگا, یا جس کو ریٹ آف ڈپریسیشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے. تو وہی عام طور پہ اکاؤنٹنگ کے اندر بھی ریٹس استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن کیلکولیشن اور تھیوری کے حد تک جو کیلکولیشن کا طریقہ ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ کے لیے, اس کی بات ہم کرتے ہیں کہ جی ریٹ, جو ڈپریسیشن کا ریٹ جو ہے از اکول ٹو 1 مائنس nth روٹ آف کس چیز کا, آر وی ڈیوائڈیڈ بائی سی. اب یہ سب چیز کیا ہے, پہلے تو یہ فارمولا آپ دیکھ لیجئے کہ جی آر یا ریٹ از اکول ٹو 1 مائنس nth روٹ آف آر وی ڈیوائڈیڈ بائی سی. اب ریٹ تو ریٹ ہو گیا کہ جی ڈپریسیشن کا ریٹ کیا ہوگا. nth سے کیا مطلب, nth سے مطلب یہ ہے کہ جی اگر ایسٹ کی لائف کیا ہے, نمبر آف ایئرز جو بھی لائف ہے اس ایسٹ کی, اتنے سالوں کا روٹ آپ نے نکالنا ہے. کس چیز کا, ریزیجول ویلیو. ریزیجول ویلیو کیا چیز ہے, وہ ویلیو ہے جو کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو کہ آپ کا خیال ہے کہ ایسٹ کی
زندگی یا میعاد ختم ہونے کے بعد اس سے حاصل ہوگا. تو وہ ریزیڈول ویلیو ہے. اور وہ ریزیڈول ویلیو جو ہے ضروری نہیں کہ وہ بک ویلیو ہی ہو یا ریٹن ڈاؤن ویلیو ہو, وہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے. اور سی جو ہے وہ کاسٹ ہے, جو قیمت خرید تھی اس کی. تو پھر یہ ہو گیا کہ جی اب اس فارمولے کو جو ہے وہ آگے سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر شاید یہ ذرا مشکل سی بات ہو. ایک ایسٹ ہے جس کی کہ کاسٹ ہے ₹1,00,000. ہم نے یہ ڈٹرمن کیا کہ جی اس کا ریزیڈول ویلیو ہوگا جب اس کی میعاد ختم ہو جائے گی, زندگی ختم ہو جائے گی, اس کا ویلیو ہے ₹20,000. اور اس کی لائف جو ہے ایسٹ کی وہ 3 سال ہے. یعنی 3 سال کے بعد یہ ₹1,00,000 کا ایسٹ جو ہے اس کی بازار میں اگر ہم اس کو بیچیں گے تو ہمیں ₹20,000 حاصل ہوگا. اب ہم نے ہر سال کس ریٹ سے ڈپریسیشن چارج کرنی, یہ اب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ کے حساب سے کرنا ہے. اگر ویسے ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے جی اچھا ایسے کیوں نہیں کرتے یار, اتنی مشکل میں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے, 1,00,000 میں سے 20,000 نکالو, 80,000 پیچھے رہ گیا اور 3 سال سے تقسیم کر دو اس کو. تو 80,000 ڈیوائڈیڈ بائی 3 جو بھی آتی ہے, وہ جو بھی فگر آئے گی وہ ہر سال کی ڈپریسیشن ہو جائے گی. جناب وہ بھی صحیح ہے, لیکن وہ اسٹریٹ لائن میتھڈ ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پہ آپ کی ہر سال کی ڈپریسیشن ایک جیسا ہی اماؤنٹ جو ہے وہ آئے گا. اب یہاں پہ چونکہ ہم ریٹن ڈاؤن ویلیو کی بات کر رہے ہیں, تو ریٹن ڈاؤن ویلیو میں آپ کو یاد ہے میں نے یہ آپ سے بات کہی تھی کہ پہلے سال میں تو کاسٹ پہ لگتی ہے ڈپریسیشن, دوسرے سال میں کاسٹ مائنس ڈپریسیشن پہ جو باقی فگر رہ جاتی ہے جو بک ویلیو کہلاتی ہے, بک ویلیو پہ دوسرے سال اسی ریٹ سے ڈپریسیشن لگتی ہے جس سال پہ پہلے میں لگتی, جس ریٹ پہ پہلے سال میں لگی. تو اس لیے یہاں پہ ریٹ کیلکولیٹ کرنا, کیونکہ اب ہم ریٹ سے جا رہے ہیں کہ جی ہر سال ایک تو یہ بات ہوگی کہ کون سی فگر پہ لگنی ہے, پہلے سال میں کاسٹ پہ لگنی ہے, دوسرے سال میں ریٹن ڈاؤن ویلیو بک ویلیو پہ لگنی ہے. تو پھر وہ ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ ہے. اور اگر کاسٹ پہ ہی آپ ہر سال لگائیں گے تو پھر وہ اسٹریٹ لائن میتھڈ ہے. تو یہاں پہ ہم بات جو ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ کی کر رہے ہیں. تو آئیے اب وہ فارمولا استعمال کر کے دیکھیں کہ جی کیا بنتی ہے. ریٹ از اکول ٹو 1 مائنس nth. nth کیا ہے, یہاں پہ n جو ہے وہ 3 سال ہے, تو کیوب روٹ ہو گیا اس کا. اس کس چیز کا قیمت تھی ایسٹ کی ₹1,00,000, سو سی جو ہے وہ ₹1,00,000 ہے, اور آر وی جو ہے وہ ₹20,000 ہے, ریزیڈیول ویلیو جو ہے وہ ₹20,000. تو 20,000 تقسیم 1,00,000, تو یہ بنے گی فگر تقریباً 42%. یعنی 42% ₹1,00,000 کا آپ ہر سال اگلے 3 سال آپ چارج کرتے جائیں گے تو شاید ₹20,000 تک پہنچ جائے. آئے دیکھیں کیسے ہوتا. پہلے سال ₹1,00,000 کاسٹ ہے, 42% آپ نے اس پہ چارج کیا ڈپریسیشن, ₹42,000 ہو گیا. 1,00,000 میں سے 42,000 نکل گیا, تو پیچھے آپ کے پاس جو فگر آئی وہ 58,000 کی آئی. 58,000 جو ہے وہ پہلے سال کے آخر میں اس کا بک ویلیو ہے یا ریٹن ڈاؤن ویلیو ہے ایسٹ کا. دوسرے سال میں اب آپ 58,000 کا 42% لیں گے, ₹1,00,000 کا نہیں, 58,000 کا. 58,000 کا جب 42% لیں گے تو وہ فگر جو ہے وہ 24,360 آئیں گے. 58,000 میں سے 24,360 آپ مائنس کر دیجئے, سبٹریکٹ کر دیجئے, تو دوسرے سال کے آخر میں اس ایسٹ کا ریٹن ڈاؤن ویلیو جو ہے وہ 33,640 رہ گیا. تیسرے سال کی ڈپریسیشن ₹33,640 کے حوالے سے چارج کی جائے گی 42% کے حساب سے, اور بقیہ ویلیو جو ایٹ دی اینڈ آف دیٹ 3rd ایئر جو کہ 3 سال اس کی لائف ہے وہ ہمارے پاس 19.5
20,000 روپیہ رہ جاتا. اب 20,000 روپیہ ہی ہماری ریزیڈیول ویلیو تھی. تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ریٹن ڈاؤن ویلیو کس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور کیا آپ کو یاد ہے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ ریٹن ڈاؤن ویلیو کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ شروع سال پہلے سال کے اندر تو نیا ایسٹ اگر آپ نے خریدا ہے تو اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس اتنی نہیں ہونی چاہیے. اس پہ جو مرمت کے لیے یا اس کو رکنا نہیں چاہیے, کیونکہ نیا ایسٹ ہے, نئی چیز ہے, تو مرمتیں وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. لیکن دوسرا سال یا تیسرا سال جیسے جیسے اس کی زندگی بڑھتی جاتی ہے تو ایسٹ جو ہے وہ پرانا ہوتا جاتا ہے, اس کو مرمتوں کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو اور اس کے ریپیئرز وغیرہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس حساب سے آپ نے دیکھا جیسے اگزامپل کے اندر کہ پہلے سال میں ڈپریسیشن سب سے زیادہ ہے, دوسرے سال میں اس سے کم ہے, تیسرے سال میں اس سے کم ہے, کہ جیسے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے ویسے آپ کی ڈپریسیشن کی کاسٹ جو ہے یا چارج جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو یہ ریٹن ڈاؤن ویلیو کا ایک فائدہ ہے. اب ہم آتے ہیں ڈسپوزل آف ایسٹ. ڈسپوزل یعنی ہم جس وقت اس ایسٹ کو استعمال کر لیں یا اس کی زندگی جو ہے ایسٹ کی ختم ہو جائے, اس کی لائف ختم ہو جائے, تو پھر اس ایسٹ کے ساتھ کیا ہوگا. مطلب ایسٹ کو ایسے ہی بیکار تو نہیں چلنے دے گے چونکہ جی ہے ہمارے پاس اس لیے چلے ٹھیک ہے, اس کو اگلے 40 سال ہم چلائیں گے, چاہے اس سے پروڈکٹیوٹی ہمیں کوئی حاصل ہو یا نہ ہو, یا ہمیں اس کے اوپر ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا خرچہ کہیں آسمان تک پہنچ جائے, لیکن صاحب چونکہ ہے ہمارے پاس ایسٹ اس لیے استعمال تو کرنا نا, ورنہ بیکار چیز پڑی ہوئی. تو بھائی بیکار اگر اس کی ایفیشنسی نہیں رہی, اس کی پروڈکٹیوٹی نہیں رہی, اس کی آؤٹ پٹ نہیں رہی, اس پہ ریپیئر کا کاسٹ اتنی زیادہ آ گئی ہے, تو اس کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. بہتر یہ نہیں کہ جو اس کو بیچ ہی دیا جائے, شاید کسی اور کے کام آ جائے, شاید اس سے کچھ اور چیز بن جائے, ہمارے کام کی تو نہیں رہی. تو جب یہ سچویشن ہوتی ہے کہ جی ڈسپوزل کر رہے ہیں آپ, ڈسپوزل جو ہے وہ اس کو آپ بیچ رہے ہیں یا آپ اس کو اسکریپ کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, تو اس سٹیج پہ کیا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جی وہ ایسٹ تو ہمارے استعمال میں نہیں رہا, تو پہلی بات تو یہ آئی کہ جی اگر ہم نے اس ایسٹ کو ریکارڈ کیا ہوا تھا اور ہمارے لیجر میں ظاہر ہم نے ریکارڈ کیا ہوا تھا, تو اس ایسٹ کی اب جو وجود ہے اس کو ختم کرنا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اس ایسٹ کو جس وقت ہم اگر اس کو اسکریپ کے طور پہ بھی بیچیں گے تو جو خریدنے والا ہے, اسکریپ ڈیلر جو ہے, وہ ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے تو شاید دے ہی دے, چاہے اس کے وزن کے حساب سے دے دے, چاہے اس کے باقی جو بھی کوئی فائدہ اس سے حاصل ہو سکتا ہے اس کے حساب سے دے دے, لیکن پیسے تو کچھ نہ کچھ دے گا, چاہے وہ 5 روپے دے یا 5,000 دے یا 50,000 روپے دے یا 5 لاکھ دے, جو بھی دے, بہرحال وہ کچھ نہ کچھ پیسے تو آئیں گے آپ کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اس ڈسپوزل کے اوپر اس ایسٹ کو بیچنے, کیونکہ ہم نے ایسٹ کبھی اس خیال سے نہیں خریدا تھا کہ جی ہم اس کو بیچنے کے لیے خرید رہے ہیں, لیکن بہرحال ٹیکنالوجی چینج ہو گئی, ہمارے لیے یہ ایسٹ جو ہے اب اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں رہی, ہمیں بہتر چیز مل رہی ہے, ہم وہ خریدنا چاہتے ہیں, ہم کوالٹی مینٹین کرنا چاہتے ہیں, لہذا کوالٹی مشین خریدنا چاہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. آپ اس ایسٹ کو سے اپنی لیٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, تو آپ نے اس کو بیچ دیا, آپ نے اس کو ختم, اس کا استعمال ختم کر دیا. اب جو انکم آ رہی, جو بھی وہ پیسے دے رہا ہے, وہ پیسے سے کیا ہو رہا ہے. ایک تو یہ بات کہہ لیں ہم کہ جی ہم نے سیل کر دیا, جیسے کہ ہم وہ چیزیں جو بنا رہے ہیں فیکٹری میں ان کو بیچ کے ہم نے سیل کر دی. تو بھائی ہم نے یہ چیز بنائی تو نہیں اپنی فیکٹری میں, نہ ہی ہم نے اس کو اس ارادے سے خریدا تھا کہ جناب اس کو ہم بیچ کے تو اس سے نفع کمائیں گے کوئی. یہ تو انکم جو ہے یہ انکم کے ہیڈ میں کلاسیفائی, کمپنی کے یا بزنس کے کاروبار کے آمدن کے ہیڈ میں کلاسیفائی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ آمدن نہیں ہے کمپنی کا, یہ کاروبار نہیں ہے کہ جی وہ اپنے ایسٹس کو بیچے, لہذا وہ آمدن کمپنی کی نہیں ہے. سو یہ پیسے تو آ رہے ہیں, کسی سے آ رہے ہیں. اب یہ پیسے جو آ رہے ہیں یہ اس کاسٹ کے اگینسٹ آ رہے ہیں کہ جس پہ ہم نے ایسٹ خریدا تھا. اگر کاسٹ کے اگینسٹ صرف آ رہے ہیں, اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی صرف کاسٹ ہی تھی, 1,00,000 روپیہ کاسٹ تھی ایسٹ کی,
اور یہ 15,000 یا 10,000 یا 5,000 روپیہ جو بھی ہے یہ ہمارے پاس آ گیا تو جناب یہ تو 85,000 روپے کا یا 90,000 روپے کا یا لاکھ روپے اتنے روپے کا نقصان ہو گیا. یہ کیونکہ کاسٹ اس کی لاکھ روپے تھی. لے جی 3 سال کے بعد جی ہمیں 5,000 روپیہ مل گیا جی اس کا, تو یہ جی 95,000 روپے کا تو نقصان ہو گیا. لیکن ذرا تحمل, اس 3 سال میں, اس 5 سال میں آپ نے اس ایسٹ کو استعمال بھی تو کیا تھا. آپ نے اس سے چیزیں بنائی, وہ چیزیں بازار میں بیچی, اور اس سے آپ کے کاروبار کو آمدن ہوئی, آپ کو ہر سال نفع بھی ہوتا رہا, آپ کا کاروبار چلا, تو اس کا استعمال بھی تو ہوا. وہ استعمال جو تھا اس سے ہمیں فائدہ پہنچا. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ وہ فائدہ کدھر گیا, وہ فائدہ ہمارے پاس ہی. تو قیمت اگر ایسٹ کی لاکھ روپے تھی, لاکھ روپے تو اس کی جس وقت ہم نے اس کو برانڈ نیو خریدا تھا 3 سال پہلے, اس وقت قیمت تھی اس کی. ہم نے اس کو 3 سال استعمال کیا, 3 سال ہم نے اس کی یوزیج کا ایک پارٹ جو ہے وہ ہر سال ہم نے چارج کیا اپنی آمدن کو, ڈپریسیشن. آج 3 سال کے بعد جو میرے پاس اس ایسٹ کا بک ویلیو رہ گیا ہے, وہ بک ویلیو کے اگینسٹ میں دیکھوں گا, اس کے حساب سے میں دیکھوں گا کہ جو مجھے اب یہ اسکریپ کے طور پہ پیسہ ملا ہے, یہ پیسہ اس سے کیسے, کیا اس سے نفع دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے. اور وہ نفع اور نقصان جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس میں چارج کیا جائے گا. تو یہ بات سمجھنے کی. پہلی بات یہ کہ جس وقت آپ ایسٹ کو بیچتے ہیں یا ایسٹ کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں, تو وہ ایسٹ جو ہے اس سے جو پیسے بھی آپ کو ملتے ہیں, جتنے بھی ملتے ہیں, وہ آپ کے کاروبار کی آمدن کا حصہ نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ایسٹ کو اس کی لائف یا جتنے بھی عرصے کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیا, آپ نے ہر سال ڈپریسیشن بھی چارج کیا, اس کی ویئر اینڈ ٹیئر, اس کی یوزیج کو چارج کیا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اس کی اپنی آمدن کے اگینسٹ. تو کاسٹ میں سے اگر ہم ڈپریسیشن نکال دیتے ہیں, اور نکالنی پڑے گی, تو وہ نکال کے جو بک ویلیو آ رہا ہے, بک ویلیو کے اگینسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو پیسہ سیل پہ یا ڈسپوزل پہ حاصل ہوا, اس سے کوئی نفع ہوا یا نقصان ہوا. تو یہ بات جو ہے یہ آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ڈسپوزل پہ پروفٹ یا لاس جو ہے وہ کیسے, گین یا لاس جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. اب مثال پھر آپ کو میں ایک دیتا ہوں کہ جی ایک ایسٹ آپ نے خریدا لاکھ روپے کا, اس کی لائف جو ہے وہ 5 سال کی ہے, اور 5 سال کے بعد ہم اس کو 15,000 روپے میں بیچ دیتے ہیں. پھر سوال یہ وہی ہے جو پہلے کیا تھا, کیا اس کے بیچنے پہ مجھے 85,000 روپے کا نقصان ہوا یا کچھ صورتحال مختلف ہے. اگر ہر سال ہم نے اس کی ڈپریسیشن چارج کی ہے, اور فرض کیجئے کہ وہ ڈپریسیشن 18,000 روپے بنتی تھی, تو پھر کیا پوزیشن بنتی. 5 سال میں ہم نے اس ایسٹ پہ ہر سال 18,000 روپے, اسٹریٹ لائن میتھڈ استعمال کر رہے ہیں اس وقت, 18,000 روپے ضرب 5, 90,000 روپیہ ٹوٹل ڈپریسیشن جو ہے وہ ہم نے چارج کر لی. لاکھ روپے میں سے بک مائنس کر دی 90,000, بک ویلیو اس ایسٹ کا 5 سال کے بعد ہماری کتابوں میں 10,000 روپیہ رہ گیا. اب اس 10,000 کے اگینسٹ ہمیں مل رہا ہے 15,000 روپے. تو اب یہ گین ہے, نفع ہے یا نقصان؟ ظاہر ہے کہ یہ نفع ہوا یا گین ہوئی. اور اس گین کو, یہ 5,000 جو ہے, اس کو ہم پروفٹ اینڈ لاس میں لے کے جائیں گے, نہ کہ وہ پیسے جو ہمیں وصول ہوئے, وہ
15,000 روپے جو کہ ہمیں وصول ہوئے. اب اس ساری چیز کو ہم ریکارڈ کیسے کرتے ہیں, اس کی انٹریز کیا بنتی ہیں, یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ جی کہاں کس اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے, کس اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کریں گے. جس وقت ایسٹ آپ نے دے دیا یا بیچنے کی آپ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں لیجر کے اندر ہی, جس کا نام ہوتا ہے ڈسپوزل آف ایسٹ اکاؤنٹ. ایسٹ جس کو آپ بیچ رہے ہیں, ڈسپوز آف کر رہے ہیں, جس کو استعمال میں سے علیحدہ کر رہے ہیں, اس کا جو اکاؤنٹ تھا پہلا ایسٹ کا اکاؤنٹ جو تھا, اس کے اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے ود دی کاسٹ آف دیٹ ایسٹ. اس کی جو اوریجنل کاسٹ تھی وہ اگر ₹1,00,000 تھی تو آپ ₹1,00,000 کریڈٹ کر دیں گے کاسٹ آف دی ایسٹ اکاؤنٹ کو, اور ڈیبٹ کریں گے آپ ایسٹ ڈسپوزل یا ڈسپوزل آف ایسٹ اکاؤنٹ کو لیجر میں. اس کے بعد آپ نے جتنی ڈپریسیشن چارج کی وہ آپ نے ریکارڈ کی ہوئی ہے, اور ابھی وہ فگر جو ہے وہ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن میں شامل ہے. وہ ڈپریسیشن ₹90,000 تھی. تو اب آپ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے ₹90,000 سے, اور کریڈٹ کر دیں گے ایسٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ کو ₹90,000 سے. آپ کو کیش ملا ₹15,000. آپ نے کیش کو ڈیبٹ کیا اور ایسٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ کو آپ نے کریڈٹ کر دیا ₹15,000 سے. جہاں تک ایسٹ کا اکاؤنٹ کا تعلق ہے, اس میں سے اس کیٹیگری آف ایسٹس میں سے ₹1,00,000 کے ایسٹ کم ہو گئے. جو ٹوٹل ڈپریسیشن آج تک جو ایسٹس استعمال میں ہیں ان پہ جو چارج کیے ہوئے تھی اس میں سے ₹90,000 کی کمی ہو گئی. تو باقی جو رہ گئی اس میں ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اکاؤنٹ میں ڈپریسیشن وہ صرف ان ایسٹ سے تعلق رکھتی ہے جو ایسٹس اب آپ کے استعمال میں ہیں. ڈسپوزل اکاؤنٹ کے اندر آ گئے آپ, تو اب ڈسپوزل اکاؤنٹ میں آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ جی ₹1,00,000 کا تو یہ ایسٹ تھا, 90,000 اس پہ ڈپریسیشن ہم چارج کر چکے تھے, ₹15,000 ہمیں اس سے حاصل ہوا. اب ڈیبٹ سائڈ ₹1,00,000, کریڈٹ سائڈ کا ٹوٹل جو ہے وہ ₹1,05,000 آتا ہے. بیلنسنگ فگر جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ ہے ₹5,000. یہ ₹5,000 جو ہے یہ میرا فائدہ ہے, گین ہے میری آن دی سیل آف دس ایسٹ. اور یہ ڈیبٹ کی سائڈ پہ ہم ₹5,000 لکھیں گے, اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو جائے گا, اور اس طریقے سے یہ اکاؤنٹ بھی بند ہو جائے گا, اور ₹5,000 کی گین جو ہے وہ ہم ریکارڈ کر لیں گے اپنے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں. تو یہ انٹریز جو ہے یہ ہم کرتے ہیں جس وقت ایسٹ کو بیچا جاتا ہے. اب ایک چیز اور میں ڈسپوزل کے ہی حوالے سے جو ہے وہ بات کرنے کی ہے, وہ یہ کہ یہاں پہ ابھی تک تو میں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ جی ہم نے ایک ایسٹ خریدا, اس کی زندگی جو ہے وہ 5 سال کی ہے, لہذا 5 سال کی مدت جب ختم ہوتی ہے تو ہم اس ایسٹ کو بیچ دیتے ہیں. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ٹیکنالوجی چینج کی وجہ سے کوئی نئی مشینری آ گئی, کوئی فاسٹر مشینری ہے, مور اکنامیکل مشینری ہے, بجلی کا خرچ کم کرتی ہے, یا کوئی بھی کسی بھی وجہ سے, یا کمپیوٹرز ہیں کہ جی اب یہ اتنی سپیڈ کا آ گیا ہے یہ کمپیوٹر, تو اب آپ یہ خرید لیجئے, اس میں میموری اتنی ہوتی ہے اور یہ زیادہ میموری ہوتی ہے, اس کی سپیڈ زیادہ ہے, اس کا فلانا کہ یہ ہے وہ ہے. تو یہ تمام باتوں کی وجہ سے آپ کہتے ہیں اچھا جناب جو پرانی مشین تھی اس کو تو اب پھینک دیں, حالانکہ کام تو وہ بھی کر رہی تھی بیچاری, لیکن وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں تو یہ دوسری نہیں چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے وہ بہت صحیح ہوگا کام. تو آپ وہ خرید لیتے ہیں, پرانی مشین جو ہے وہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں چاہیے تو تم خرید لو میرے سے. ضروری نہیں کہ اس کی زندگی یا اس کی میعاد جو ہے وہ پوری ہو گئی ہو, اس میعاد پوری ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ اس مشینری کو بیچ دیتے ہیں. اب جب آپ اس مشینری کو میعاد پورے ہونے سے پہلے بیچ دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کوئی ان کیلکولیشنز میں یا جو بھی ابھی ہم نے اگزامپل کیا اس میں کوئی فرق آ جائے گا؟ میرا خیال ہے
کہ فرق نہیں آئے گا. بہرحال آئیے اس مسئلے کو بھی دیکھتے ہیں. اب فرض کر لیجئے کہ جی یہی ایسٹ تھا آپ کے پاس, یہی جس کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی ₹1,00,000 کا ایسٹ تھا. اگر اس کی لائف جو ہے وہ 3 سال کی بجائے یا 5 سال کی بجائے وہ اس کی لائف جو ہے وہ 10 سال ہوتی, پھر کیا ہوتا؟ ہم اس ایسٹ کو 2 سال کے بعد بیچ دیتے. ₹1,00,000 کا ایسٹ خریدا, 10 سال اس کی لائف ہے. ہم کہتے ہیں جی 10% کے حساب سے ہر سال ڈپریسیشن چارج ہوگا کیونکہ 10 سال لائف ہے اس کی. چلیے صاحب یہ بھی صحیح ہو گیا. پہلے سال ₹10,000, دوسرے سال اور ₹10,000. پہلے تو اسٹریٹ لائن کی بات کر لیں تو جناب 20,000 ٹوٹل ڈپریسیشن ہو گئی. ₹1,00,000 کا میں نے ایسٹ خریدا تھا, ₹1,00,000 مائنس ₹20,000, ₹80,000 میرا ریٹن آؤٹ ویلیو تھا. 2 سال کے بعد, ابھی لائف اس کی 10 سال ہے, ابھی 8 سال باقی ہے. قیمت مجھ کو اس ایسٹ کی جو ہے وہ 80,000 ہی ملتی ہے سیل کرنے پہ, اس کو جس وقت میں ڈسپوز کرتا ہوں. تو صاحب مجھے نفع ہوا یا نقصان ہوا؟ بھائی اب جب بک ویلیو میرا ₹80,000 کا ہے اور مجھے قیمت بھی ₹80,000 کی مل گئی تو نہ نفع ہوا نہ نقصان ہوا. ہاں اگر قیمت ₹70,000 ملتی, ₹50,000 ملتی, 80,000 میرا بک ویلیو ہے تو ₹30,000 کا نقصان تھا پہلے بیچنے کی وجہ سے. اگر 80,000 سے زیادہ قیمت ملتی ہے تو پھر فائدہ. تو اس چیز سے کہ جی آپ اس کو اس کی میعاد پورے ہونے سے پہلے آپ اس کو بیچ دیں یا بعد میں بیچ دیں, اس سے کوئی نہیں. جو فرق پڑتا ہے وہ ایک اور چیز پہ ہوتا ہے, اور اس پہ بھی ایک پالیسی آپ کو جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جی پالیسی جو ہے وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ ڈپریسیشن جو ہے وہ جس سال میں ایسٹ خریدا گیا ہے اس سال کی پوری ڈپریسیشن چارج ہوگی یا اس تاریخ سے ہوگی ٹو دی اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ ان وچ دی ایسٹ واز باٹ, اس پیریڈ کی ہوگی. اور جس سال میں ایسٹ بیچا جاتا ہے یا ڈسپوز آف کیا جاتا ہے, کیا اس سال میں کوئی ڈپریسیشن چارج ہوگی یا نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی تو کیا وہ پورے سال کی ڈپریسیشن چارج ہوگی یا اس سال میں صرف اتنے ہی دن کے لیے, اتنے ہی مہینے کے لیے ہوگی کہ جتنے مہینے وہ ہمارے استعمال میں رہتی. تو یہ پالیسی جو ہے یہ بھی واضح کرنی پڑتی ہے اور اس پالیسی کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو ہر سال جو ہے فالو کرنا پڑتا ہے. اس میں بھی ہر سال ہر دفعے آپ پالیسی چینج نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کی پالیسی ایک گروپ آف ایسٹس یا ایک خاص کلاسیفیکیشن کے حوالے سے وہ ایک طرح کی ہو سکتی ہے اور کسی دوسرے گروپ اور کلاسیفیکیشن کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے. آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایک ایسٹ جس کو ہم نے کہا کہ جی ₹5,00,000 کا ہم نے خریدا نومبر 1 سن 2001. ہم نے کہا کہ اس پہ ڈپریسیشن جو ہے اس کا ریٹ 10% ہوگا ہر سال. ایسٹ ڈسپوز کر دیا جاتا ہے 30 اپریل 2004. سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ریٹن ڈاؤن ویلیو کیلکولیٹ کرنا ہے ان دونوں پالیسیز کے حساب سے جن کا میں ابھی ذکر کیا, اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے سوال میں کہ ہمارا اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے جس کو ہم فائنینشیل ایئر بھی کہتے ہیں وہ 1 جولائی سے 30 جون تک چلتا ہے. اب دونوں پالیسیز کے تحت پہلے تو یہ کہ جی پالیسی کیا, اگر یہ پالیسی ہو کہ جناب جس تاریخ سے ایسٹ خریدا اور جس تاریخ تک استعمال کیا
اس پیریڈ کا ڈپریسیشن چارج ہوگا. تو پہلے تو اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں. وہ اس کے حساب سے آپ نے ایسٹ جو خریدا تھا وہ 1 نومبر کو خریدا تھا. نومبر سے جون تک آپ کے 8 مہینے بنتے ہیں. تو 10% کے حساب سے 8 مہینوں کی ڈپریسیشن آپ پہلے سال میں چارج کریں گے 5 لاکھ روپے پہ, جو کہ بنے گی 33,333 روپے تقریباً. اور ریٹن ڈاؤن ویلیو 30 جون سن 2002 کو اس ایسٹ کا جو کہ آپ نے 1 نومبر 2001 کو خریدا تھا اس کا آیا 4,66,667 روپے. اگلا سال پورا سال ہے آپ کے پاس 30 جون 2000 تک. 10% کے حساب سے آپ ڈپریسیشن چارج کر رہے ہیں 4,66,667 روپے. وہ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا. ریٹن ڈاؤن ویلیو 30 جون 2003 کو آپ کے پاس 4,20,000 روپے ہو گئی. تیسرا سال تھا آپ کے استعمال کا, اس کے اندر آپ نے ایسٹ جو ہے وہ آپ نے بیچ دیا 30 اپریل 2004 کو, یعنی سال ختم ہونے سے پہلے. کتنے مہینے کے بعد بھیجا؟ سال شروع ہونے کے 10 مہینے کے بعد. تو اب 2003-04 کے اندر جو ڈپریسیشن چارج ہوگی وہ ڈپریسیشن 10 مہینے کے حوالے سے ہوگی. ریٹ گو ڈپریسیشن کا 10% ہی رہے گا. 4,20,000 پہ 10% کے حساب سے 10 مہینے کی ڈپریسیشن جو ہوگی وہ آپ کیلکولیٹ کریں گے 35,000 روپے. اور آپ کا ریٹن ڈاؤن ویلیو جو ہے اس ایسٹ کا 30 اپریل 2004 کو وہ 3,85,000 روپے ہوگا. اور وہ آپ نے جس قیمت پہ بھی ایسٹ بیچا وہ پھر یہ ریٹن ڈاؤن ویلیو کو آپ اس کے اگینسٹ دیکھیں گے کہ جی اس سے فائدہ گین ہوئی یا لاس ہوئی. اب دوسری پالیسی کی طرف آ جائیے کہ دوسری پالیسی کے تحت ہم نے کہا تھا کہ جی اس بات سے قطع نظر کہ ہم نے کس تاریخ کو ایسٹ خریدا ہم پورے سال کی ڈپریسیشن چارج کریں گے. صحیح. سو 1 نومبر 2001 کو آپ نے ایسٹ خریدا تھا. ہم ڈپریسیشن جو پہلے سال میں چارج کریں گے وہ پورے 12 مہینے کی کریں گے, 8 مہینے کی نہیں کرتے دوسرے میتھڈ کے تحت, دوسری پالیسی کے تحت کہ جی جس سال میں خریدا اس سال کی پوری ڈپریسیشن قطع نظر اس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 29 جون کو ایک ایسٹ خریدتے ہیں, 30 جون کو آپ کو پتا ہے کہ جی آپ کا سال جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو پھر بھی پورے سال کی ڈپریسیشن آپ اس پالیسی کے تحت چارج کریں گے. تو پہلے سال میں آپ کی ڈپریسیشن وہی ریٹ 10% کے حساب سے آپ نے 50,000 روپے چارج کر لیا. آپ کا ریٹن ڈاؤن ویلیو 30 جون 2001 کو جو ہے 2002 کو جو ہے وہ آپ کا ریٹن ڈاؤن ویلیو 4,50,000 آیا. اب دوسرے سال 2003 کی آپ کیلکولیشن کریں گے 4,50,000 کے حساب سے 10% 45,000 مائنس کر دیا 4.5 لاکھ میں سے آپ کے پاس 4,05,000 ریٹن ڈاؤن ویلیو رہ گیا 30 جون 2003 کو. اب آخری سال پہ آ جائیے. آخری سال میں بھی پالیسی یہی ہے کہ جی کیا پالیسی ہے؟ اب پالیسی یہ ہے کہ اس سال کوئی ڈپریسیشن نہیں چارج ہوگا, کیونکہ پہلے سال قطع نظر اس سے کہ کس تاریخ کو خریدا گیا تھا پورے سال کی ڈپریسیشن چونکہ چارج کر دی تھی آپ نے, لہذا جس سال میں آپ بیچیں گے ایسٹ اس سال میں آپ کوئی ڈپریسیشن چارج نہیں کریں گے. یہ آپ نے پالیسی بنائی تھی. اب اس سال میں تو کوئی ڈپریسیشن نہیں ہے, لہذا آپ کا ریٹن ڈاؤن ویلیو جو ہے وہ 4,05,000 روپے ہے. تو یہ دونوں طریقہ کار, یہ دونوں پالیسیز کا فرق ہے. یہ دونوں پالیسیز جو ہے قابل قبول ہیں, دونوں پالیسیز استعمال کی جاتی ہیں, لیکن ڈسیشن کرنا, اس کا فیصلہ کرنا کہ کون سی پالیسی اڈاپٹ کی جائے گی یہ مالکان کا فرض ہے. اور اس گروپ آف ایسٹس کے بارے میں پھر پالیسی کنسسٹنٹ رہے گی. تو یہ بات یاد جو ہے یہ ہمیں رکھنی چاہیے. آخری بات جو رہ گئی وہ فکسڈ ایسٹس کا ایک ہم لیجر میں تو اکاؤنٹ بنائے ہی, ہر ایسٹ کا اکاؤنٹ بناتے. فکسڈ ایسٹ رجسٹر ایک چیز کہلاتی ہے.
اب یہ فکسڈ ایسٹ رجسٹر ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ جی ہم نے تاکہ اس میں تمام تفصیل ہے. لیجر اکاؤنٹ کے اندر تو صرف یہ ہے کہ جی کس تاریخ کو پرچیز ہوا اور کیا ویلیو تھا اس کا اور ختم بات, کیا ایسٹ تھا. فکسڈ ایسٹ رجسٹر کے اندر تو تمام اوقاف رکھے جاتے ہیں کہ جی کس سے خریدا گیا, کس ڈیٹ پہ خریدا گیا, کس حوالے سے خریدا گیا, کیا اس کا چیسی نمبر کیا ہے یا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کیا ہے, اس کی کاسٹ کیا آتی ہے, ہر سال کی ڈپریسیشن کیا ہے, اور جب تک کہ وہ ایسٹ جو ہے وہ بک نہ جائے اس وقت تک کی تمام ہسٹری جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل میں اس ایسٹ کے اس فکسڈ ایسٹ رجسٹر کے اندر رکھی جاتی ہے. اور یہ فکسڈ ایسٹ رجسٹر جو ہے یہ خاص طور پہ جو لمیٹڈ کمپنیز بنائی جاتی ہیں ان کے لیے قانوناً رکھنا لازم ہے. بہت ساری کمپنیز ہم نے دیکھا ہے کہ جی نہیں رکھتی, لیکن یہ فکسڈ ایسٹ رجسٹر رکھنا لازم ہے, قانون کے حساب سے ریکوائرمنٹ ہے. اس رجسٹر کا فائدہ کیا ہے؟ اس رجسٹر کا فائدہ یہ ہے کہ جی اس سے آپ یہ بھی پتہ چلا سکتے ہیں کہ جی اس وقت یہ ایسٹ کون سی جگہ پہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے, کس ڈپارٹمنٹ میں پڑا ہے, کس کے استعمال میں ہے. کیونکہ ہم ڈپارٹمنٹل اگر کاسٹس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ جی ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا اخراجات کیا ہو رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس کا ایک تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں, اور پھر ان کی ڈپریسیشن وغیرہ جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو چارج ہوگی, تاکہ ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ جو ہے اس کا ایک اندازہ لگایا جا سکے کہ بھائی کیا اس کو رن کرنے میں, اس ڈپارٹمنٹ کو چلانے میں ہماری کیا کاسٹ آ رہی. تو یہ فکسڈ ایسٹ رجسٹر جو ہے اس کی بات ہے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کا ایک جو فارمیٹ ہے وہ بھی ایک, اس کا جو ڈیزائن ہے, اس کا فارم جو ہے کس طریقے سے رکھنا چاہیے یہ بھی بتایا گیا ہوا ہے. اس کو لیٹ ڈاؤن ہے جنرلی, لیکن عام طور پہ جو چیزیں اس میں آتی ہے اس میں یہ ہے کہ جی ہر جو ٹائپ آف ایسٹس ہیں ان کے لیے علیحدہ جو ہے وہ رکھا جائے گا یا علیحدہ اس کا حصہ ہوگا, سیکشن ہوگا. اور ایسٹس جب خریدے جائیں گے تو ان کی ڈیٹ آف پرچیز اس میں ریکارڈ کی جائے گی. ایک ہی قسم کے ایسٹس خریدے گئے یہ کیا ہوا, وہ نمبر آف پرچیزز اور بہت ساری تفصیل جو ہے وہ اس میں رکھی جاتی ہے. انہی ایسٹس کے بارے میں آئندہ بھی آپ سے بات کریں گے. خدا حافظ.